السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ بیان کروں گی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونا تھا، اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آج میرا بھی اس دنیا میں وحی لانے کا آخری دن ہے، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہ لائے گا جس پہ میں وحی لے کر آؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کی ایک چیخ نکلی۔ یہ سن کر ساری بیگمات دوڑ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا، اوپر چادر ڈال دی گئی۔ حضرت ابو بکر اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے تھے، جو کہ 3-4 میل کے فاصلے پر رہا کرتی تھی۔ پتہ چلا تو فوراً گھوڑے پر دوڑتے دوڑتے آئے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر گرے۔ وہ کہنے لگے کہ اے میرے نبی، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، اے میرا جگر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے گئے تھے، اور 11 ذوالحج کو یہ سورت نازل ہوئی، سورہ نصر۔ اس سورہ میں اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اے نبی، آپ کا مشن کمپلیٹ ہو چکا، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ زوال سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی وہ سورت تھی جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ آپ اپنے خیمے میں موجود تھے۔ زوال کے بعد آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے، آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے تاریخی جملہ بولا، لوگو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر معاذ ابن جبل کو مدینے سے یمن روانہ کیا۔ ان سے آپ کو اتنی شدید محبت تھی کہ انہیں روانہ کرنے کے لیے 7 میل ان کے ساتھ پیدل چلے۔ آپ کسی کو ایسے روانہ نہیں کرتے تھے۔ جب اس ملاقات کا آخری پوائنٹ آیا تو کہنے لگے، معاذ، یہ میری آخری ملاقات ہے، جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ وہ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور انہوں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ پھر فرمایا، معاذ، اس جدائی پر افسردہ نہ ہونا، وہ میرے سب سے قریب ہوں گے جو تقویٰ والے ہوں گے، پھر چاہے وہ جہاں بھی ہوں۔ 29 صفر کو عصر کی نماز کے بعد کسی کا جنازہ تھا۔ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا اور دفنانے کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو سر درد ہونے لگ گیا، وہ بڑھنے لگا۔ اس دن حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی۔ شدید سر درد کے ساتھ تیز بخار ہو گیا، اور مسلسل 14 دن 12 ربیع الاول تک آپ نے یہ بیماری دیکھی۔ اس وقت آپ کی 9 بیگمات حیات تھیں۔ آپ روزانہ جس کے حجرے میں جاتے
پوچھتے کل کس کی باری ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے تو بیگمات کو لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جائیں۔ تو حضرت میمونہ کے گھر کی باری تھی تو ان کے گھر ساری بیگمات اکٹھی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ جب تک آپ بیمار ہیں حضرت عائشہ کے پاس رہیں، جب تندرست ہو جائیں تو دوبارہ ہماری باریاں ترتیب سے شروع کر دیجیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا کہ ان کے کندھوں پر بازو رکھ کر انہوں نے ان کے سہارے حضرت عائشہ کے گھر کا رخ کیا۔ ان کے حجرے میں داخل ہوئے۔ وہ پیر کا دن تھا اور اگلے پیر کو انہی کے گھر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے اپنا آخری ہفتہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارا۔ صحابہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوں۔ غرض انہیں بہت دعائیں دیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا آپ کو کفن کون دے گا؟ حضور پاک نے فرمایا میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے دو تو سب باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل آئیں گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ پھر جب وہ چلے جائیں گے تو پھر 7 آسمانوں کے فرشتے باری باری آئیں گے اور وہ درود پڑھیں گے۔ پھر جب وہ چلے جائیں گے تو پھر میرے خاندان اہل بیت کے مرد آ کر مجھ پر سلام پڑھیں گے۔ پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی۔ پھر ان کے بچے آئیں گے۔ پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گی۔ اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے۔ اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی۔ پھر ان کے بچے آئیں گے۔ پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گی۔ اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے۔ پھر ان کی خواتین آئیں گی۔ پھر ان کے بچے اور پھر ان کے نوکر نوکرانیاں آئیں گی، اور پھر تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسی بات کہی جو کسی نبی نے کبھی نہ کہی تھی۔ فرمایا میرے بعد میرے آنے والی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام عرض کریں۔ اور اسی طرح قیامت تک ہر آنے والی نسل کو آپ نے اپنا سلام پہنچایا۔ آپ کے وصال کو ابھی 5 دن باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ پانی اکٹھا کیا گیا، مشکیزیں بھر بھر کے لائی گئیں۔ حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں آپ بیٹھتے اور غسل فرماتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا اور پھر آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی۔ سر درد کی وجہ سے آپ نے سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ پھر حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھ سے یہی بدلہ لے لو۔ آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔
یہ سن کر سارے صحابہ رونے لگے۔ آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی نہ اٹھا۔ ظہر پڑھائی۔ ظہر کے بعد منبر پر آ کر دوبارہ کہنے لگا، حساب کر لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دینے ہوں گے، ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کس طرح دینے ہیں؟ فرمایا، آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ سے مدد مانگی، اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، تو فرمایا تیرے پاس کچھ ہیں؟ میرے پاس 3 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ کہا ہاں یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تو چراغ جلانے کے لیے ایک چھٹانک تیل تک نہ تھا، تو پیسہ کیسے آتا؟ تو آپ کے سامنے فضل ابن عباس کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، فضل، میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ کہا جی رسول اللہ، لیتا ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا، اس سے لے لیں۔ ذرا سوچیں، جس کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں انہیں پکڑائی گئیں، جاتے ہوئے کسی کو دینے کے لیے ان کے پاس 3 درہم تک نہ تھے۔